اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کی منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کی ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کی جنوب کی سیرت احقاب میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہے۔ عرب کی قدیم تاریخ میں ان کو عادی اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا، جس کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کی علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم و طاقتور لوگ میں سرپرست ہے۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی اور اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال تھی۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ اس قوم کے لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہٰذا باہری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کی زیر دست تھے۔ قوم عاد کی آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتی ہے۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت و حاکمیت کی نشے میں چھوڑی یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئی اور زمین میں فساد مچانے لگی۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کی سردار چن لیے، بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کی ذات کی انکاری ہو گئی۔ لہٰذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں سے ہی ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا، تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دے اور انہیں خدا کی عذاب سے ڈرائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میرے قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گڑ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے گا اور عذاب الہی آ جائے گا، لہٰذا اللہ کے حکم سے ایک تیز و تند طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دی گئی۔ یہ طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسی وہ عالیشان قوم خاکستر ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف ہود علیہ السلام اور ان کی سمیت ان پر ایمان لانے والے نجات پا گئے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے اسلامک لائن چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔